اگر گاؤں میں 2 مساجد ہوں، ایک حنفی بریلوی اور ایک اہل حدیث، تو کس جگہ نماز پڑھنا بہتر ہے؟ رفع الیدین کے ساتھ، چونکہ حنفی بریلوی والوں کی مسجد میں تنقید کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل جی، اہل حدیث کے پیچھے ہی پڑھیں، ظاہر ہے وہ آپ کمفرٹیبل بھی رہیں گے۔ میں خود پریفریبلی اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ اہل حدیث جو ہے وہ کم از کم نماز جو ہے نا سکون سے پڑھتے ہیں۔ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی تو وہ 5 منٹ میں 4 رکعتیں فارغ کر دیتے ہیں۔ اہل حدیث پھر بھی کم از کم 8 9 10 منٹ میں پڑھتے ہیں، آپ سکون سے نماز پڑھ لیں گے۔ اور پھر اہل حدیث میں ٹالرنس بھی بہت ہے۔ یار آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا بندہ ہے، اہل حدیث رگڑا لاندے پہ نا تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹروتھ لور ہے، جو بات سچی ہوگی، گوروں کی اگر ہم تعریف کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو 2 فرقے ہیں نا جی، اہل حدیث اور شیعہ، ان کے بارے میں میری شروع سے 8 9 سال پرانی ویڈیوز ہیں۔ ان میں ٹالرنس سارے مکاتب فکر سے بڑھ کے، کیونکہ یہ مائنورٹی میں، جو اقلیت میں ہوتے ہیں نا ان کے اندر ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث کی تو پرسیکیوشن بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ان کو مسجد نہیں بنانے دیتے، فوراً جا کے اسٹے لے آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے مسجد بنے گی پھر ایک ایک کر کے دعوت توحید کی پھیلنی شروع ہو جائے گی، اس لیے ان کو مسجد بھی نہیں بنانے دیتے۔ تو ان کے اندر ٹالرنس ہے۔ آپ کسی دیوبندی یا بریلوی کی مسجد میں جا کے آمین اونچی کہیں، اب تو خیر کافی ٹالرنس آ گئی ہے ضرب عصب اور رد الفساد کی برکت سے، اور مولویوں نے جب ڈنگ مارا ہماری ریاستی اداروں کو تو ریاستی اداروں کو بھی ہوش آیا، تو اب کم از کم ان کے ڈنگ، انہوں نے چونکہ ان کو ڈنگ لگائے ہوئے تھے، ڈنگ انہوں نے ہی نکالنے تھے، نکال دیے، اللہ کا شکر ہے۔ اب سکون ہے دنیا میں، کم از کم پاکستان میں کافی سکون آ گئے۔ تو بہرحال ابھی بھی جو بہت انٹیریئر علاقے ہیں پنجاب کے یا سندھ کے، وہاں پہ اگر آپ آمین اونچی کہہ دیں نا ہلکی سی بھی، تو مولوی جو ہے نا وہ گھورتا ہے، زیادہ سخت ہوا تو کہ نکل ادھروں۔ لیکن اہل حدیث کی مسجد میں میرا چیلنج ہے، آپ چلے جائیں، کبھی کوئی اہل حدیث آپ کو زبردستی نہیں کرے گا کہ تم نے اونچی آمین کیوں نہیں کہی، تم نے رفع الیدین سے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ وہ کہے گا یار چلو ٹھیک ہے، شکر ہے ہماری مسجد میں کوئی آیا تو ہے، نماز پڑھ لے، کبھی کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ان کے اندر ٹالرنس موجود ہے۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ وہاں جائیں، لیکن بریلویوں کی مسجد بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ پھر شیطان ان کو یہ پٹی پڑھائے گا کہ دیکھو اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے تو یہ اب وہابیوں کی مسجد میں جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اس لیے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اسے کیوں مسلمان سمجھیں۔ یہ وہ غلطی ہے جو اہل حدیث کرتے رہے کہ چینج ہوئے تو مسجد بدل لی، اپنی نئی بنا لی، نہیں، ان کے پیچھے ہی پڑھو۔ میں نے کئی دفعہ بتایا، ہمارے محلے کی مسجد دیوبندیوں کی ہے، وہ اتنا سخت دیوبندی مفتی تھا، جامعہ اشرفیہ لاہور کا پڑھا ہوا، کہ 8 سے 10 سال پہلے یہ حالت تھی کہ کوئی ہلکی سی بھی آمین کہہ دینا، سلام پھیر کو کہتا ہو جان نسوئے تم اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو۔ آج اس کو زندگی میں اللہ نے ذلیل کیا ہے، وہ امامت کروا رہا ہے، اس کے پیچھے 10 12 لوگ آمین اونچی کہہ رہے ہیں مغرب عشاء میں، وہ گھور کے بھی نہیں کسی کو دیکھ سکتا، کیونکہ اب دنیا بدل چکی ہے، اور وہ ہماری دعوت کی برکت ہے۔ وہ سارے لوگ ہماری دعوت سے ریورٹ ہوئے۔ میں نے ان کو کہا نماز ادھر ہی پڑھنی ہے، چندے بھی اسی مولوی کو دو، کیونکہ 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 3 ہوں گے، 3 سے 4۔ اگر آپ مسلمانوں کے سسٹم سے الگ ہو جائیں گے نا، تو یہ تو پہلے ہی تیار ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکالیں، اور یہ اپنی اسی طریقے سے جو قوم کو بت بنایا ہوا ہے وہ بنا کے رکھیں۔ آپ کا سنت کے مطابق نماز پڑھنا ایک خاموش تبلیغ ہے، 2 4 بندے لے کے مرو نا، کل اتنا نہ مرو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے جی، یہ درود جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔ میں نے درود شریف کے اوپر باقاعدہ مجلس 50 ریکارڈ کروائی تھی، اس میں میں نے بتایا تھا کہ قبر رسول پہ حاضر ہو کر صحابہ کرام یہی درود پڑھتے تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھتے، اور پھر روزہ شریف پہ حاضر ہو کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، یعنی وہ پھر شیخین کی قبروں پہ بھی حاضری دیتے، نبی الاسلام کو سلام عرض کرتے، پھر حضرت ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اور جب سفر پہ جاتے یا واپس آتے یہی روٹین رکھتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ درود شریف کا صیغہ سنت سے ثابت ہے۔ ایون اہل حدیث جو سب سے زیادہ اس صیغے کے خلاف تھے، انہوں نے باقاعدہ دارالاسلام والوں نے جو درود شریف کا کارڈ چھاپا ہے اس میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ صیغہ ثابت ہے،
لیکن اسے قبر رسول پہ پڑھا جائے. نماز میں تو ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی سلام ہو آپ پر, اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں. اسی کو السلام علیکہ یا نبی اللہ. ایھا کے سیغے سے ہو یا کے سیغے سے ہو, بات تو ایک ہے. تو ہم جائز سمجھتے ہیں, یہاں سے بھی پڑھیں آپ. اصل جو ہمارا اختلاف ہے جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی خود سن رہے ہیں, یہاں پہ موجود ہیں, اس عقیدے سے اختلاف ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, جب تم یہ نماز میں پڑھو گے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہمارا سلام یہاں سے پہنچ رہا ہے حضور کو, آپ پڑھیں. اب رہ گیا اذان کے ساتھ پڑھنا, تو اذان سے پہلے درود پڑھنا ثابت نہیں, اذان کے بعد ثابت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو مؤذن کے اذان کا جواب دے, یعنی انہی کلمات کو ریپیٹ کرے, اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور اس کے بعد درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور یہ آخری حصہ بخاری میں بھی ہے کہ جو الوسیلہ والی دعا مانگے میرے حق میں تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو اللہ کا شکر ہے, یہ ہم اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں, لیکن اذان کے ساتھ جوڑ کے نہیں سرکار. اور نہ یہ کہ بجلی گئی بھی ہے تو بغیر درود کی اذان ہو رہی ہے. ہاں, جب بجلی گئی ہوتی ہے نا پھر خالی اذان ہوتی ہے. این تو خود دیکھا ہے, ہماری تو گلی میں بریلویوں کی مسجد ہے, خود کتنے سال اذان دی ہے. اے وابیوں نے سنانے سے درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے. یار درود بھی وابی ہو گئے نا, اے وابی درود, اے سنی درود, اے شیعہ درود. اب یہ جو ہم نے یہاں پہ لگایا ہے بینر, دکھائیں جی پیچھے کیمرہ کر کے نے, اب لوگ کہہ رہے ہیں جی شیعہ درود, اور سرکار یہ تو سنی درود ہے, شیعہ تو مانتے ہی ہیں. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے جب صحابہ نے پوچھا ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں, تو آپ نے کہا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آنورڈ. پہلا حصہ یہ اس درود شریف کا پہلا درود ابراہیمی کا حصہ ہے, اور صرف اس کے اوپر بھی حدیث ہے سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 1293, اور ایک نمبرنگ کے مطابق 1292. یہ مجھے نمبر اس لیے یاد ہے, یہ 12 بھی ہے اور 92 بھی ہے. اس میں 12ویں شریف کی نسبت بھی, اور 92 نبی علیہ السلام کے وہ حروف ابجد بنتے ہیں نا, پاکستان کا کنٹری کوڈ بھی ہے 92, 12 92 اور 12 93. کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے زید مجھ پر درود لازم کر لے, اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں کہا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود شریف میرا بھی وظیفہ ہے, میں بھی درود شریف انہی سیغے کے ساتھ پڑھتا ہوں الحمدللہ. یہ پرفیکٹ درود شریف ہے. تو سر یہ سنی درود بھی ہے. سر درود سنی شیعہ نہیں ہوتا, اور سید اکثر کہتے ہیں جی سید سنی شیعہ نہیں ہوتا. وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں, آپ امتی ہیں. تو جب آپ امتی ہیں تو ہم نے پوری امت کو آن کرنا ہے. یہ آگے بریکٹ میں ہے کہ پوری امت سے خمس بھی لینا ہے, ٹھیک ہے, اور عزت بھی اویل کرنی ہے. تو وہ جیسے جو سید ہے نا, یہ سنی اور شیعہ نہیں ہوتا نا, درود بھی سنی اور شیعہ نہیں ہوتا, درود بھی مسلم ہوتا ہے الحمدللہ. میرا سوال ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میری امی آگے ہوتی ہیں, میری عمر 12 سال ہے, ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن نماز اپنی اپنی پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ ویسے پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ 3 چیزیں نماز کو قطع کر دیتی ہیں, عورت اور گدھا اور جو ہے ایک شاید تیسرا کتا ہے. تو حضرت عائشہ نے اس بات کا بڑا برا مانا کہ بھئی تم نے ہم عورتوں کو مطلب اس کے ساتھ ذکر کر دیا. انہوں نے کہا جی حدیث ہے. تو اما عائشہ نے کہا تم حدیث سنا رہے ہو, تم بخاری مسلم دونوں میں, اور امام مسلم یہ اما عائشہ والا فتویٰ بعد میں لے کے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا, اور یہ حدیث منسوخ ہے اگر کوئی مطلب بھی لے گا. مطلب اس لیے نہیں تھا, مطلب اس کا یہ تھا کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کوئی شخص نماز میں کسی اور طرف متوجہ ہو سکتا ہے. مطلب عورت سامنے سے گزرے تو غیر محرم عورت, یہاں تو مولویوں کا یہ حال ہے کہ آپ برقعے والی عورت بھی اپنے ساتھ لے کے اپنی بیوی بیٹھے ہونا, وہ اللہ کے فضل سے اسے بھی بغیر اس دیکھے نہیں گزرنے دیتے. تو ظاہر ہے نماز کے دوران اگر عورتیں سامنے سے گزریں گی تو لوگ تو متوجہ ہوں گے نا, تو نماز کو
یعنی ایک ڈسٹرب کرنے والی چیز، اس میں عورت کا قصور نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، اس مرد کا ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اچانک میری نگاہ اٹھے تو میں اسے فوراً ہٹا لوں. اسی پہ کہا جاتا ہے پہلی نگاہ معاف ہے، یعنی پہلی نگاہ میں چھوڑ کے نہیں آنا، پہلی نگاہ معاف ہے. یہ پڑھی تو آپ فوراً ہٹا لیں، دیٹس آل، تو معاف ہے. تو امام مسلم اس سے آگے جا کے حدیث لے کے آئے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے اور گھپ اندھیرا ہوتا تھا، حجرہ بھی تنگ تھا. اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی. آپ تو کہہ رہے ہیں والدہ سامنے نماز پڑھ رہی ہیں، یہ اس سے بھی ورس کنڈیشن. اور نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ قیام کی طرف واپس جاتے پھر میں پاؤں سیدھے کر لیتی. اب اس حدیث سے کئی ایک رزلٹ نکلے. ایک تو یہ کہ اگر سامنے بیوی یا محرم لیٹی ہوئی بھی ہو، اکثر یہاں پنجاب میں کہ سامنے خالی چرپائی بھی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور بندہ بھی ہوتا ہے لیٹا ہے، کوئی مطلب کوئی جرادہ نہیں، تو پڑھنے لگے بندے تھا نماز سے اللہ سے پڑھ رہے ہو. کوئی لیٹا ہو فوراً اٹھ جاتا، اس میں میرا جرادہ پڑھ لگا، یہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا تو میں بھی گیا. انج نہیں ہوتا جناب، ایسے سے وہم ڈلے ہوئے. تو اس سے انہوں نے بتایا کہ نماز ہو جاتی ہے. دوسرا یہ رزلٹ نکلا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ حدیث لکھ کے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا. ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے، ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ انہوں نے رد کیا. ٹھیک ہے، امام حنیفہ کا بھی رد کیا کئی جگہ پہ انہوں نے. علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں معاذ بھائی، کسی سے بھی ہو سکتا ہے وہ تو انہوں نے اختلاف کیا. اچھا، اور تیسرا رزلٹ یہ نکلا کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اما عائشہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، حضور پاؤں ٹوتے تھے تو پتہ چلتا تھا، یعنی نظر نہیں آ رہا. اگر اندھیرے میں نماز ہو سکتی ہے نا، تو آنکھیں بند کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ بچھو، سانپ، کوئی مضر چیزوں کا، یا کسی ایسی مسجد میں جہاں کوئی آپ کے دوسرے فرقے والے کا حملہ کرنے کا، رفع الیدین والوں پہ خطرہ نہ ہو تو. ٹھیک ہے. تو اگلے دن ایک بھائی نے اعتراض کیا، جی علی بھائی کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو کیا ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوں گے یا کھول کے؟ دنیا کا بادشاہ اور چیز ہے. قرآن میں، بخاری مسلم میں آپ کو کئی ایک چیزیں ایسے ملیں گی جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت والے دن سب لوگ، سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کی مجال نہیں ہوگی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکیں. اور دوسرا، اللہ کے ساتھ تمہارا پروٹوکول ہے. دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے ہم کروٹ پہ لیٹ کے تو اس سے بات نہیں کریں گے، بدتمیزی سمجھے گا. لیکن تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے تو ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹوں پہ لیٹے بھی مجھے یاد کرتے ہیں. اب دنیا کے کسی بادشاہ کو آپ کروٹ پہ لیٹے ہوئے یاد کر سکتے ہیں؟ بھائی اللہ سے پروٹوکول، اللہ سے تمہارا پردہ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے جب تم لحاف میں لپٹے ہوتے ہو ہم تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کپڑوں کا بھی پردہ نہیں اللہ کا ہمارے ساتھ. باتھ روم میں جو ہم جا کے پردے میں نہاتے ہیں وہ تو انسانوں سے پردے کے لیے، اللہ سے تو کوئی پردہ نہیں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں اما عائشہ کی حدیث ہے جنابت والے چیپٹر میں کہ اللہ کے نبی حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ کے ذکر سے اس حال میں بھی غافل نہیں ہوتے تھے. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت کے سوا کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. یعنی آپ علیہ السلام صرف جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے، اور جنابت کی حالت میں باقی سارے اذکار کرتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے. لیکن اس کے علاوہ ہر حال میں آپ قرآن پڑھ لیتے تھے، یعنی بغیر وضو کے بھی. صحیح مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں ہوتا تھا اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور حضور قرآن پڑھتے تھے. جناب لوگ کہتے ہیں جی علم دین حاصل کرو گے نا تو دین پہ چلنا پڑ جائے گا، مشکل ہو جائے گی. سر آپ علم دین حاصل کریں، دین پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ہاں ہاں ہاں، کیا گانا گنگنانا بھی گناہ ہے؟ چلتے ہیں جس کے لیے، گنگنایا نا تارج میر صاحب نے، اس طرح گانا گنگنائے. ہاں تارج میر صاحب یہ ہماری آنٹی کو سناتے پھر تو درست تھا، ساری آنٹیوں کو سنانا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے،
پبلک گیدرنگ میں مرد کا عورت کے سامنے گنگنانا، عورتوں کا مردوں کے سامنے گنگنانا، یہ تو جائز نہیں ہے. گانا فی نفسی درست ہے. صحیح بخاری میں ہے، اما عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح میں اور غیر حلال نکاح میں فرق گانے کا ہے. جس نکاح میں گانا ہو وہ حلال ہے جی، یہ پسندیدہ ہے، لیکن مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، اور کوئی ولگر لینگویج نہ ہو، شرکی الفاظ نہ ہو. گنگنانے سے بھی ہمیں نہیں ہے. نعتیں بھی تو گنگنائی جا رہی ہیں نا. یہ جتنے نعت خواں ہیں انہوں نے باقاعدہ پورے راگ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے نعت خوانی کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے. نعت بھی تو گنگنا کے پڑھی جاتی ہے. اس سے بڑھ کے قرآن بھی ترنم کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے، طرز لگا کے پڑھا جاتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. یہ عرب کے قاری جو طرز لگا کے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کس وجہ سے کہ قرآن پاک میں ایک ردم ہے، ڈیوائن میوزک موجود ہے، ایک ملکوتی غنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ تو میں ایک ماڈل کے طور پہ کہہ رہا ہوں نا. باقی بھی آپ صورتیں دیکھیں تو ان میں آپ کو ایک ربط نظر آئے گا، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نعت کوئی گنگنا لے، گانا گنگنا لے، بالکل گنگنائے، لیکن وہ پھر تصور حلال ہو نا ذہن میں. یعنی خاوند اگر گنگنا رہا ہے عشق مجازی کے طور پر تو وہ اپنی بیوی کا تصور ذہن میں رکھے. ہاں، بیوی خاوند کا تصور رکھے، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کا تصور رکھے. وہ نصرت فتح علی نے وہ ایک غزل پڑھی ہے نا، میری زندگی ہے تو، بڑے کلاس کی ہے، اور ناصر کاظمی کی وہ نظم ہے. چند ایک شعروں پہ ہوتا ہے. باقی اگر آپ شعر میں آپ تصور اگر اللہ کا لے آئے نا تو آپ کے غم غلط ہو جائیں. یہ تو آپ کے تصور کی بات ہے نا. یہ میں کوئی گانے کے فضائل نہیں بیان کر رہا، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی چیز بھی کیٹاگوریکلی اس طرح نہیں ہے. ہمیں یہ جو ڈسکو کزم کا میوزک جو آج کل چلا ہوا ہے، یہ ناچنے کودنے والا، اور اس کے اندر اتنی بےہودگی اور یعنی ایک فوش قسم کے ایک معاملات اور وہ شرکیہ الفاظ، اس کے ساتھ ہمیں ہے. باقی تو ٹھیک ہے، آپ گنگنائیں، ہمیں کوئی نہیں اس میں. کیا میلاد منانا بدعت ہے 12 ربیع الاول کو؟ اب یہ کوئی ایک جملے میں تو اس کا جواب نہیں ہوگا. اس کے لیے میری 12 ربیع الاول والی نشست دیکھ لیں آپ. کیا جماعت کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے؟ نہیں جی، جماعت کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. یہ سنت اذکار جو گرین کارڈ کے اوپر لکھے ہیں، ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا نہ مانگی جائے، سوائے جب کبھی کوئی مقتدی کہہ دے کہ آپ دعا کر دیں، وہ تو پھر سنت ہے. عام حالت میں آپ جتنی دعائیں وہ انڈیویجول مانگیں، چاہے ہاتھ اٹھا کے مانگیں چاہے ہاتھ نیچے کر کے، لیکن انڈیویجول دعا مانگے، یہ سنت ہے. اور وہ 17 کے قریب سنت اذکار ہیں جو بخاری مسلم باقی کتابوں میں آئے نبی علیہ السلام کے. وہ آپ کو گرین کارڈ اینڈ پہ مل جائے گا. کیا قرآن کا صرف ترجمہ پڑھنے سے اس کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا؟ عین ممکن ہے اس سے زیادہ ثواب ملے، کیونکہ تلاوت کے بعد آپ کو عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو عمل کا بھی جذبہ پیدا ہو جائے گا. لہٰذا سب سے بہتر تو ہے کہ عربی بھی پڑھیں، اردو ترجمہ بھی پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. اور اگر آپ عربی نہیں پڑھ سک رہے، ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہے، تو بجائے عربی پڑھنے کے صرف ترجمہ پڑھیں. کم از کم آپ کو یہ پتہ تو چلے کہ یہ خط آپ کو آپ کے رب نے جو بھیجا ہے اس میں وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. آپ کا کوئی دوست گوروں کے ملک جا کے انگریزی میں یا فرینچ میں آپ کو بھیج دے خط، تو آپ 10 بندے ڈھونڈیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے. لیکن اللہ کی کتاب کا ترجمہ بھی ہو گیا، آپ کے اپنے فرقے والے مولویوں نے بھی کر دیا، لیکن آپ کو توفیق نہیں ہے کہ آپ چند پیسے خرچ کے وہ ترجمہ خرید کے تو اس کو پڑھ لیں. اب تو فریلی اویلیبل ہے، جائیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر، سارے مکاتب فکر کے ترجمے PDF فارمیٹ میں رکھے ہوئے ہیں، تفسیریں رکھی ہوئی ہیں، تو پڑھیں جی. سود کی تعریف، اس کے اوپر میں نے پہلے پبلک سیشن میں بولا تھا. آپ اسلامک بینکنگ لکھ لیں، میں مختصر بتا دیتا ہوں. ویسے تو آپ سود اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں گے تو ویڈیوز کھل جائیں گی. سود پیسے کے بدلے پیسہ ہے، جبکہ کاروبار میں نہ لگایا جائے بلکہ پیسے کے بدلے پیسہ لیا جا رہا ہو کہ یہ لو مجھ سے پیسے، مجھے ہر مہینے تم نے اتنا پروفٹ دینا ہی دینا، یہ ہے سود. لیکن اگر آپ کسی کو کہیں یہ لو پیسے، اس سے کاروبار کرو، نفع ہو جائے تو آدھا مجھے دے دینا آدھا خود رکھ لینا، یا 30-70 کی نسبت کوئی بھی ہو، آپ کی مرضی ہے. تو وہ اگر 5,000 کماتا ہے آپ کو 2,500 دے دے گا، اگلی بار وہ 2,500 کمائے گا تو آپ کو اس کا بھی آدھا ہی دے گا، اور اس سے اگلی دفعہ اگر کچھ نہ کمایا تو کچھ نہیں دے گا. فکس نہیں آپ کر سکتے، اور نقصان ہوگا تو آپ کا ہوگا، اس کی محنت ضائع ہوگی، آپ کا مال ضائع ہوگا.
ورنہ تو ظلم ہے, اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے بیچارہ, آپ تو سلیپنگ پارٹنر بنے ہوئے نا. تو یہ والا معاملہ ہے. منی اگینسٹ گڈس جو ہے نا وہ پھر حلال ہے, بشرطے کہ اس میں اگر آپ قسطوں پہ چیز لے رہے ہیں تو قسط لیٹ کرنے کے اوپر پینلٹی نہ آپ کو ڈالی جائے تو ٹھیک ہے. یہ کوئی ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی لے رہے ہیں, ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے, ٹائم ویلیو آف گڈز ہے. آپ 95,000 کا CD70 مارکیٹ سے 20,000 میں نکلوا لیتے ہیں, باقی 75,000 کا مالک کون ہے؟ وہ کمپنی جس نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے. تو اس نے 75,000 کا جو آپ کو موٹر سائیکل دے دیا اپنی طرف سے آپ کے 20,000 دینے پہ, تو اس 95,000 کے 70 کے صرف 20,000 کے مالک آپ ہیں. 75,000 جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ کس کی ہے؟ کمپنی کی. تو اتنے حصے کا اس گاڑی کا کرایہ, اس موٹر بائک کا کرایہ, جب تک کہ آپ وہ اپنا اتار نہیں دیتے اور اس کے مکمل مالک نہیں بن جاتے, قسطوں کی فارم میں آپ اسے دیں گے نا, وہ پیسے کا کرایہ نہیں ہوگا بلکہ کموڈٹی کا کرایہ ہوگا, جو کموڈٹی آپ نے لی ہوئی ہے. صرف پیسے لے گا تو ٹھیک ہے, وہ تو سود ہوگا. میں آپ کو 1 کروڑ کا مکان دوں, اس پہ ₹1,00,000 مہینے کا آپ سے کرایہ لے لوں, حلال. 1 کروڑ روپیہ دے کے ₹1,00,000 آپ سے اس کے بدلے پیسے لوں, حرام, کیونکہ پیسے کے بدلے پیسے. ہاں اگر میں کہوں کہ 1 کروڑ لگاؤ کاروبار میں, جو بھی کماؤ گے اس میں سے اتنا میرا اتنا تمہارا, لیکن وہ پرسنٹیج ہوگی. یہ نہیں کہ جو بھی کمائے گا لاکھ تے منو دیں اتنا تو رکھ لیں نہ. اگر اس نے کمائی لاکھ ہے تو اپنا 50,000 تو رکھے گا نا وہ, اور اگر کمائی 50,000 ہے تو لاکھ نہیں دے گا آپ کو, 25,000 دے گا. 25,000 اپنا تو رکھے گا نا, یا جو بھی آپ طے کر لیں. تو یہ آپ سمجھ. باقی جو غامدی صاحب نے ایک بات کی تھی نا جی, سود دینا جو ہے نا یہ گناہ نہیں ہے, سود لینا گناہ ہے. حالانکہ پی ٹی وی پہ ان کے جب شروع کے پروگرام ہے آپ دیکھیں یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں, اس وقت تو وہ کہتے تھے جس طرح زنا بالجبر اور زنا بالرضا دونوں حرام ہے, چونکہ اس سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے, اس طرح سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے. اب انہوں نے آ کے پتہ نہیں ماڈرن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک نئی پک نکال دی ہے تاکہ لوگ سودی قرضے لینے شروع کر دیں کہ جی سود دینے والا گناہگار نہیں ہوگا, وہ تو بیچارہ مجبور ہے, سود لینے والا گناہگار ہوگا. تو بھئی آپ بھی تو سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. آپ کیوں پرسنل لون لیتے ہیں؟ آپ اسلامک بینک میں جائیں, پلاٹ کے اگینسٹ قرض لے لیں. پرسنل لون نہیں وہ دیں گے, وہ کہیں گے پلاٹ آپ کا, رقم ہماری, مکان جو بنے گا اسی ریشو پروپورشن میں ڈیوائڈ کریں گے, پھر اس کے جتنے مالک ہم ہیں اتنا کرایہ آپ ہمیں اتنے سالوں میں دیتے رہیں گے, اور پلس ساتھ اوریجنل رقم بھی لوٹاتے رہیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اور اس میں آپ کو بتاؤں جیسے جیسے آپ قرض اتارتے جاتے ہیں نا اتنا اتنا کرایہ بھی وہ پھر کام کرتے جاتے ہیں. وہ 20 سال کے 15 سال کے آپ کو پیکیجز ملتے ہیں, لیکن صرف اسلامک بینک والوں سے لیں, دوسروں سے نہیں, کیونکہ دوسرے سودی کام بھی ساتھ پیرلل میں کرتے ہیں. باقی میری ویڈیوز دیکھ لیں. پاکستان میں کرنٹ سچویشن میں اگر کوئی مارکیٹ سے ادھار سامان لیتا ہے تو اس کا ریٹ نقد سامان لینے سے زیادہ چارج کرتے ہیں, کیا یہ اضافی؟ میرے بھائی جب کوئی گڈز آ گئی نا تو کسی کی مرضی وہ جتنا مرضی لے, الا یہ کہ گورنمنٹ کسی پرائز کو فکس کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں, میں اسلام آباد میرا دوسرا سٹی ہے, اسلام آباد میں منڈی جو ہے وہ I-10 کے پاس ہے, بالکل ساتھ ساتھ ہے I-10 اور منڈی. اب منڈی سے ایک شخص 30 روپے کلو آلو اٹھاتا ہے, I-10 میں جا کے وہ 50 روپے کلو بیچ رہا ہے, کیونکہ اس کا کرایہ اتنا نہیں لگ رہا. پلس I-10 میں دکانوں کی قیمتیں بھی کرائے بہت کم ہے, لیکن وہی بندہ اسی منڈی سے اٹھا کے جب جاتا ہے F11 میں, تو I-10 میں جس ٹھیے کا کرایہ 30,000 روپے نا, F11 میں اسی کا کرایہ 60-70 ہزار ہے, اور کرایہ بھی زیادہ لگ رہا ہے منڈی سے وہاں جانے کا. تو اب یہ تو بیوقوفی ہے نا اگر گورنمنٹ یہ کہنا شروع کر دے کہ I-10 والا بھی جو ہے وہ 30 روپے والے آلو جو ہے وہ 50 روپے کلو بیچے گا اور F11 والا بھی 50 روپے بیچے گا. کیوں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اسلام نے کوئی منافع کی شرح رکھی ہے. جی نہیں رکھی, یہ امپاسبل ہے, نہیں رکھی جا سکتی. پھر آپ سوچیں گے اس کو, پھر اس پہ چیک کیا ہوگا؟ ایک بندہ پھر آلو جو ہے وہ 1,000 روپے کلو بھی بیچ سکتا ہے, تو سر بیچے, اسے کو خریدے گا ہی نہیں. وہ جب 1,000 بیچ رہا ہوگا دوسرا 100 روپے بیچ رہا ہوگا, تو اس پہ چیک کیا ہوگا؟ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. اس کو کون انشور کرے گا؟ وہ گورنمنٹ انشور کرے گی کہ کوئی شخص پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا کے اپنے پاس سٹور کر کے تو 1,000 روپے کلو نہ بیچنا شروع کر دے. جب مارکیٹ اوپن ہوگی, بیچ تو پتر, تو صابن دی ٹکیا 10,000 دی بیچ, میں تک نہ کون خریدتا ہے تیرے کو, نہیں لیں گے.
لیکن اگر تو کہ میں دنیا کے سارے صابن اٹھا کے 1000 روپے کی ٹکیاں بیچوں گا تو یہ ہوگی بلیک مارکیٹنگ اور چور بازاری ہے. اس کو گورنمنٹ نے انشور کرنا ہے, جس طرح یہ پچھلے دنوں چینی کے ساتھ جو کچھ ہوا, مصنوعی سب کچھ کیا گیا, گندم کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ اکثر اس میں دیندار طبقہ انوالو ہے. ان کی نمازیں اور داڑیاں اور حج دیکھیں تو گنتے جائیں. چور بازاری انہوں نے مچائی ہوئی ہے. اور اس سے بڑے چور وہ ہیں کہ جو لوگ پھر ان لوگوں کے مرنے کے اوپر جا کے ان کی میتوں کے اوپر دعائیں کرواتے ہیں, اور وہاں جا کے تقریریں کرتے ہیں کہ جناب جس نے غریب کا مال دبا لیا, غریب کی زمین ہتھیا لی, اور نہیں ہتھیائی ہے جی تو میتیں آئے ہیں, بولنا جڑا بن نہیں, چھوڑ دو, اس سسٹم کو سپورٹ نہ کرو. کسی بھی دینی پیشوا کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا, کیونکہ رسول اللہ کا پڑھنا اس چیز کو انڈورس کرنا ہے کہ خودکشی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے, کیونکہ حضور کی دعائیں مل گئی نا اسے. بخاری مسلم میں آیا کہ مقروض کا جنازہ لایا جاتا تو آپ نہیں پڑھتے تھے, فرماتے تھے تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا, تاکہ قرض جو ہے نا وہ انڈورس نہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا, یعنی حقوق العباد والی چیزیں معاف نہیں ہوں گی. تو سرکار آپ لوگ اپنی داڑیوں سے, پگڑیوں سے, نمازوں سے, قرآن خوانیاں کروا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو غریبوں کے پلاٹ ہتھیائے, کسی کو ناحق قتل کیا, کسی کا مال لوٹ لیا, کسی کو ڈرایا دھمکایا, یہ سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے؟ نہ, یہ دنیا کی عدالتیں معاف کر دیتی ہیں آپ کے دباؤ میں آ کے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک شخص لایا جائے گا, اور یہ تو ایک رول ماڈل کے طور پہ بات کی گئی, ہزاروں لوگ ہوں گے ایسے, پہاڑوں کے برابر. نبی علیہ السلام فرمایا اس کی نماز, روزہ, حج, زکات کی نیکیاں ہوں گی, لیکن آئے گا اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا, کسی کو دھمکایا, کسی کا مال دبایا, کسی کا خون بہایا. نبی علیہ السلام نے حقوق العباد کی کتنی چیزیں نا الگ الگ مینشن کر کے کہا یہ کام اس نے ڈالا ہوگا, اور میرے الخال ہوتی داڑھی بھی ہوئے گی. ادارہ مولوی اس طرح کے کام پاندے ہیں, نماز روزہ ایسے کہا تھا داڑھی بھی لگی ہوئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی آج کی تو کرنسی جو ہے وہ تو نیکیاں ہیں, آؤ بھی تمہیں بدلہ لے کے دوں. بندے حاضر ہوتے جائیں گے, اللہ کہے گا جی اتنے مال دبانے کے عوض اس کی اتنی نیکیاں تیری. اوہ بیڑا ترج ہے لے کے اے مارا گیا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. سر یہ صحیح مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے, مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جس کا حق اس نے دینا ہوگا, نیکیاں ختم. اللہ فرمائے گا اب ریورس ریئیکشن سٹارٹ, تم لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں, تاکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہونا. وہ بھی کئی ہوں گے کہ گناہ کم ہوتے ہوتے ان کی نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی, گناہوں سے اوتے چلے گئے جنت, اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا. اور اس حدیث کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا جو ساری نیکیاں لے کے آیا لیکن کنگال ہو گیا حقوق العباد کے معاملے میں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. علی بھائی عرض کرنا ہے کہ اسلامک بینکنگ صرف نام اسلامک ہے. میرے بھائی آپ تھوڑا علم حاصل کریں, نام نہیں ہے, پورے کا پورا معاملہ ہے. چند ایک چیزوں میں ریزرویشن ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے, یہ صرف کہنے سے نہیں. یہ آپ کو بات وہ کہتے نظر آتے ہیں جو اپنی سودی بینکاری کو حلال کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہہ دیتے ہیں اسلامک بینکنگ بھی اسی طریقے سے. بھائی زنا اور نکاح میں صرف ایجاب القبول کا فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے, لیکن وہ ایک فرق اسے حلال کر دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے صدقے کا کوئی گوشت یا سامان لایا گیا, آپ نے فرمایا ہم پہ صدقہ حرام ہے. پھر آپ نے کوئی غریب عورت آئی, اسے وہ گوشت گفٹ کیا, تھوڑی دیر بعد وہ پکا کے حضور کے سامنے لے آئی تو آپ نے کھا لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا. فرمایا صدقہ تو اس کے لیے تھا, یعنی اب ایک غریب کے پاس چلا گیا, صدقہ اس پہ لگ گیا. اب غریب آدمی کسی امیر آدمی کی اسی صدقے کے مال سے, زکات کے مال سے مہمان نوازی کر سکتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ تو ایک اتنے سے فرق سے تھوڑی دیر پہلے جو حلال حرام چیز تھی نبی علیہ السلام کے حق میں صدقہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ محمد اور آل محمد پہ صدقہ اور زکات حرام ہے,
وہ حلال کیسے ہوگی؟ اس کا موڈ چینج ہو گیا. اسلامک بینکنگ اور غیر اسلامک بینکنگ میں یہ فرق ہے کہ اسلامک بینکنگ پیسے کے بدلے پیسہ ہے. وہ سود پہ پیسہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو, باقی لوگوں کو, اس سے جو سود کھاتے ہیں نا وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ منافع کے طور پہ, ڈیویڈنڈ کے طور پہ آپ کو دیتے ہیں. جبکہ یہ غیر اسلامک بینکنگ والے, اور جو اسلامک بینک والے ہیں وہ سود پہ قرضہ دیتے ہی نہیں کسی کو. جائیں پرسنل لون لے کے بتائیں, پرسنل لون ہے ہی نہیں اسلامک بینکنگ میں, کیونکہ وہ تو پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا. وہ کہیں گے لائیں پلاٹ ہے, مکان ہم بنا دیں گے, اور پھر اس کے مشترکہ مالک ہوں گے, کرایہ ہمیں دیتے رہو گے, ظاہر ہم مالک ہیں اس مکان کے کچھ حصے کے, اور ساتھ ساتھ تم باقی جو پیسہ ہم نے لگایا وہ ہمیں واپس کرتے رہو گے, اور تمہاری ملکیت حتیٰ کہ تمہاری 100% ہو جائے گی, پھر ساتھ قسطیں بھی ختم ہو جائیں گی. کئی سال پہلے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جب توسیع ہونی تھی تو 6 ارب روپے کی مشینری اسلامک بینکنگ والوں نے گورنمنٹ کو خرید کے دی ہے. پرسنل لون نہیں لیا, یعنی اسلامک بینک کٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی بتائیں کون سی چیز چاہیے, انہوں نے کہا جی یہ مشین ہے, کتنی قیمت, 6 ارب. گورنمنٹ نے کہا پیسے, ان کا نہ پیسے تو نہیں دینے, ہم خریدیں گے. کس نے خریدا؟ بینک نے وہ ساری مشینری خریدی. جب انہوں نے خرید لی, انہوں نے اب حکومت کو کہا کہ اب بتاؤ یہ ہم سے تم کتنے میں خریدو گے؟ تو 6.25 ارب میں یا 6.5 ارب میں وہ مشینری ان بینک والوں سے حکومت نے خرید لی. گڈز انوالو ہو گیا نا, تو اوپر کے جو پیسے تھے وہ بینک کا پروفٹ ہو گیا. تو باقی کاروبار بھی تو اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے نا. ایک بندہ کراچی سے لاہور سے سامان یا کپڑا لے کے آتا ہے, جیلم میں لا کے بیچتا ہے, تو اوپر کے پیسے نہیں رکھے گا وہ, یا جتنے کا لایا اتنے کا ہی دے گا وہ. جب گڈز انوالو ہو جائیں گی, میں پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں. علی بھائی, کیا کوئی شخص آپ کی تصویر پرس میں یا گھر میں آفس میں فریم لگوا سکتا ہے؟ نہیں جی, کوئی اجازت نہیں ہے. یہ تصویر ہے جو حرام ہے. پرس میں خیر ہے رکھ لیں یار, پرس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ نمایاں جگہ پہ نہیں, لیکن فریم کروا کے جب آپ لٹکائیں گے نا تو اسی چیز سے سارا شرک شروع ہے. ورنہ صحابہ کرام کیا رسول اللہ کی تصویریں نہیں لٹکا سکتے تھے؟ جبکہ اس زمانے میں تصویریں بنتی بھی تھیں. اب بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے تو ام سلمہ اور ام حبیبہ کہنے لگی کہ جب ہم حبشہ کی ہجرت پہ گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا, وہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں لوگوں کی, بزرگان دین کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں یہی تو خرابی تھی, ان میں جب کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے اور پھر وہاں پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے. یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے, اور پھر اس کی عبادت بھی شروع ہو جاتی تھی. یہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے پیروں کی تصویریں لگائی ہیں, پہلے تصویر لگتی ہے پھر اس پہ ہار بھی لٹکا لیتے ہیں, صبح جاتے ہوئے سلوٹ بھی مار کے جاتے ہیں. ہاں, تو جو رسپیکٹ کے لیے تصویر ہے نا وہ کل بھی حرام تھی, آج بھی حرام ہے. یہ ویڈیو کیمرے والی تصویر کبھی بھی حرام نہیں تھی. پاویں مولوی پہلے سمجھتے سن, وہ ہٹتے ہی نہیں کیمرے کو, ایک علیحدہ گل ہے. ہاں جی, وہ ایک بھائی نے بڑی اسی بات کی تھی جی, کیمرہ پہلے حرام تھا ہے جی, اس کے بعد مباح ہوا کہ جائز ہے, پھر مستحب ہوا کہ نہیں جی بہتر ہے کیمرے میں ویڈیو بنائے, اور اب کیمرہ فرض ہو چکا ہے, کیمرے کے بغیر مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہوئے بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, دیکھ لینا. پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر خدا کا عذاب سمجھیں یہ آزمائش ہے. نہیں جی, یہ مسلمانوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا. تو مجھے بتائیں نا اس امت نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے صحیح مسلم کی اس حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا تھا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ خاری جو ہم کاٹ رہے ہیں نا, یہ اپنی کیتی ہیں, اگے آئی ہیں, ٹھیک ہے نا. سورہ آل عمران میں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہوئے. اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک بڑا سخت جملہ بولا تھا, اگر وہ میں بولتا نا انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی اس نے اللہ نے جھوٹا کہتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب بولا کرتے تھے یا قرآن جھوٹا ہے یا مسلمان پھر مسلمان نہیں ہے. تو قرآن تو جھوٹا نہیں ہے, قرآن کا وعدہ سچا ہے, مسلمان واقعی وہ مسلمان نہیں ہے. عرب کے بدوؤں کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا نا اس قرآن کی برکت سے. تو اب یہ ذلت و خواری تو آپ کے سامنے ہے نا. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں, ریالٹی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے سینکڑوں سال سے قرآن ترجمے سے پڑھے ہی نہیں ہوا. وہ ترجمہ تو 1920 میں ہوا آ کے,
بخاری کا ترجمہ، مسلم کا، قرآن کا بھی ہوئے ہوئے 200 سال ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ دلوی نے پہلا ترجمہ کیا فارسی میں، 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو آلموسٹ آج سے سمجھ لیں 200-250 سال پہلے. اس سے پہلے تو قرآن ترجمے میں نہیں تھا، تو انو عربی آندی نہیں سی، قرآن سی عربی. ابھی ترجمہ ہو گئے بھی کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. علی بھائی زندگی کا مقصد کیسے تلاش کریں؟ دنیا کی مشکلات میں رہنا مشکل ہے، اور اگر دنیا کے لوگ آپ کو جینے نہ دیں، تنگ کریں، ظلم کریں، تو اس صورت میں کیا کریں؟ میرے بھائی صبر کریں، یہ ساروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ معاملات ٹیکل ہو جاتے ہیں. نہ بھی ہوں، دنیا تو امتحان گاہ ہے نا جی. یہ تو آپ پتہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جاؤں اور پاس بھی ہو جاؤں. نہ، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. بھاگیں گے تب بھی فیل ہی ہوں گے. یہ ٹیسٹ ہے. میاں بیوی، بچے، ماں باپ، ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہے. اگر خالی پیپر دینے سے پاس ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں آپ نکل جاؤ جنگلوں میں، یار چھوڑو ان کو. لیکن فیل ہو جاؤ گے. پیپر دیں تو پھر بھی چانس ہے کہ وہ رہتی نمبر مل جائے. خالی پیپر جو دے کے نسیا ہوتا نہیں بچتا. تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. کشتی نے، بحری جہاز نے سمندر پہ، پانی پہ ہی چلنا ہوتا ہے. پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. بس آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے پانی کشتی کے اندر نہ آئے کہ اس کو ڈبو دے، لیکن چلے گی کشتی اسی پانی پہ. اسی دنیا میں ہی رہ کے آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے نا میرے بھائی. ٹیسٹ کے بغیر آپ کو اربوں سال کی زندگی کیسے ملے گی؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. کیوں قید خانہ کیسے ہے؟ یعنی جیسے ایک قیدی کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی نا، ایک لمیٹڈ جگہ کے اوپر وہ جتنا لمیٹڈ اسے اجازت ہوتی ہے وہ کچھ کر سکتا ہے. تو دنیا میں بھی آپ نے اللہ کی مرضی سے رہنا ہے، لیکن یہ اس قید خانے کے بعد ہمیشہ کی رہائی، ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں مفلسی کی، غربت کی زندگی گزاری ہوگی حلال و حرام کی تمیز کر کے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا اسے. فرشتے جب جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے، اللہ پوچھے گا ہاں کو دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں. ایک جنت کا پھیرا پوری زندگی کو کافور کر دے گا اس کی تکلیف کو، کیونکہ اسے پتا اب ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ہے جیسے کوئی تم میں سے انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ آخرت کی زندگی سمندر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ بلاؤ نا ذرا اس نو جڑا آدھا سی ایک پھیرا ہی لگے گا، جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی. اللہ فرمائے گا ذرا اسے ایک دوزخ کا پھیرا لگواؤ نا. جب وہ دوزخ کا ایک پھیرا لگائے گا، اللہ کہے گا ہاں دنیا میں کوئی خیر دیکھی تھی؟ حالانکہ دیکھی ہے اس نے. کہے گا تیری عزت کی قسم مجھے کوئی خیر نہیں پہنچی. ایک پھیرا جہنم کا، جو یہاں بڑا فخریہ کہتے ہیں نہیں خیر ہے جی، پھر تو ٹوری جانا ہے نا جنت، اسے دنیا کی ہر آسائش کو بلا دے گا. یہ ایک پھیرے کی بات ہو رہی ہے. سر فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے زور تک اگر کسی کو کہا جائے کہ ایک پھیرا ایک ایسے کمرے کا لگے گا جو 10 بائی 10 فٹ کے سائز کا ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 کالے بچھو ہوں گے، اور ٹیمپریچر بھی 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. آخرت میں چھڑ دو دنیا دا تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے. اور یہ صرف فجر سے زور تک، فجر چھوڑنے پہ، زور چھوڑنے پہ زور سے اثر تک بھی. اور کتنا عرصہ؟ اچھا یہ کبھی تصور نہیں کیا ہوتا نا، اس لیے کہہ دیتے خیر ہے جی انشاءاللہ. اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے بھائی. یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کو نمازیں چاہیے؟ اور تانوں چاہیے نے نمازاں، اللہ تو نہیں چاہیے. تانوں تو چاہیے نے جناب. ایک موم بتی کے فلیم کے اوپر جو شخص 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہ رکھ سکے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ایک پھیرا لگے گا، جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اور وہ ہے بھی اندھی آگ، کالے کلر کی ہے جی، روشنی بھی نہیں ہوگی. اس آگ میں تو روشنی ہے نا، اس میں روشنی بھی نہیں. اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. ہمارے والدین نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا اور پھر دنیا کی مشکلات میں چھوڑ دیا. جی والدین نے نہیں پیدا کیتا، والدین تے اپنے چکریں سن، انہوں نے پتا سی. اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ لیں کہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا. بڑا تفصیلی جواب میں نے دیا ہے پبلک سیشن نمبر 1 میں، وہ آپ دیکھ لیں. یہ اللہ نے کیا جی. ارے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے
ابان بن ابی یاش کے بارے میں علامہ آیت اللہ خوئی کا بتایا، انہوں نے ابان کو ضعیف کہا ہے، برائے مہربانی کتاب کا ریفرنس دے دیں۔ کتاب کا ریفرنس تو میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ شیعہ علماء سے رابطہ کر لیں، ان سے پوچھیں کہ اسماء و رجال کے حوالے سے انہوں نے کہاں ڈسکشن کی ہوئی ہے، تو آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ جو تماشا اٹھایا ہوا ہے نا ابان بن ابی یاش والا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پوری ایک سازش ہوئی ہے اسلام کے خلاف۔ یہ بھی اشرف فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے؟ اشرف فاطمی والی۔ آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا۔ بتائیں مجھے، یہ اشرف فاطمی، یہ نہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی، یہ 10 دن منانا یہ ائمہ اہل بیت نے کب منایا ہے؟ یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سب کچھ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر ہوا، انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ فساد کروانا چاہتی تھی، انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا۔ ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور عشرہ پورا منانا ہے اور یہ مصائب پڑھنے ہیں، کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی، اور کیا ہوا؟ جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، فیضان امیر معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، خوبرو خوش ادا خوش نما خوش نقا حضرت معاویہ، مخلص و باوفا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت حضرت۔ اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب، اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان امیر معاویہ۔ پہلے تو کبھی سنیوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا، سنی تو ہاتھ جوڑتے تھے شیعہ کے آگے کہ یار کام ڈالا ہے میرے شام نے، خدا دا نہ اس تے لعنت نہ کرو، صحابی ہونے دی وجہ نال زبانہ بند رکھو۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سنی یہ کہیں کہ نہیں جی ہم امیر معاویہ کانفرنس کریں گے، ناٹ ایٹ آل۔ یہ بھی ایجنسیوں کی ماں پہ ہوا تاکہ سنیوں کو بھڑکائیں۔ الیاس قادری صاحب ایک بے ضرر انسان تھے، مدنی چینل والے، وہ تو یار چیونٹیوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کیلے آ گئے، اس سے چونٹیاں لگی تھی، انہوں نے مریدوں کہا میں نے کیلے نہیں کھانے، جہاں سے کیلے اٹھائیں وہاں جا کے واپس رکھو۔ آپ نے چونٹیوں کو بے دخل کر دیا۔ ایسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرے لگوائے گا؟ ناٹ ایٹ آل۔ فنڈنگ ہوئی، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جن کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اس کے لیے پھر بنو امیہ والی چالیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہاں جی، کہ آپ ایسے بندوں کو نزدیک نہ، ہم نے کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟ چندہ کسی کا نہیں لینا، جاؤ نہ سو کدی تو ہے، فیم نہیں لینا کہ آؤ جی فلانی جگہ تھوڑا پروگرام رکھوا دینا، فلاں ٹی وی لینے چینل تے تو ہم ناچ کر دینا، اور جاؤ اپنا کام کرو۔ عورت کی جی اسلامی بہنوں کا درد شروع کر دیں اور جاؤ اپنا کام کرو۔ بس 3 ہی چیزیں آپ بچ جائیں، دولت، عورت، شہرت۔ دنیا کے سارے شیاطین مل کے، دنیا کی ساری ایجنسیاں مل کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ 3 آپ چیزیں لے جائیں مجھ سے، ہاں، لیکن ان تینوں سے وضو ٹوٹے گا جب بھی یہیں سے ٹوٹے گا، کہیں ایک جگہ سے، تو آپ دیکھیں گے کیسے شیطان داخل ہوتا ہے۔ شہرت سے، دولت سے اور عورت سے۔ اور مولوی تو اکثر عورت اور دولت پہ مر جاتا ہے، شہرت پہ بھی مرتا ہے۔ ویورشپ کے لیے لکھتا ہے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ اشرف فاطمی خود بدعت ہے۔ ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نجی محفلوں میں، مجھے خود آ کے بتایا، جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے، وہ کہتے ہیں فراڈ ہے سارا، سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوسلا ہے، لیکن کہتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ پبلک میں بکتا ہے ہم کیسے بتائیں۔ بالکل اس طریقے سے جس طرح آپ بریلوی علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ میلاد کے موقع کے اوپر یہ جو آپ نے
جلوس جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو زیارتیں لگانا شروع کی ہیں، پھر مکے اور مدینے کے ماڈل بنا دیے ہیں، اس سے بڑھ کے لوگ وہاں سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اس کا ریپلیکا سمجھتے ہوئے، یہ سب بدعت ہیں. نجی محفلوں میں تو ہمیں آ کے کہتے ہیں بدعت ہے، لیکن کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو ٹوکا اٹھا لے گی ہماری عوام ہی، سرتن سے جدا. یہ ڈر ہر فرقے میں موجود ہے. ابان بن ابی عیاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا کذاب ہے، تبع تابعین میں سے ہے. اور 2 تبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 حدیثیں لکھی ابان بن ابی عیاش سے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں لکھا ہے. ان میں سے کہتے ہیں مجھے جب نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے صرف 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی 994 حدیث کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹ ہے، میری طرف منسوب ہے. یہ وہ کذاب راوی ہے جس نے وہ سلیم کی کتاب کے بارے میں کہا کہ میں منو جانے جاندے وہ کتاب دے گیا سی حضرت علی دا ایک صحابی، تو اے اودے چ میں تانوں بیان کر رہا ہوں. اور پھر لاجیکلی ایک حالات و واقعات بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کون سے سسٹم میں کون سی چیز بیٹھ رہی ہے. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مصلح تھے، امت کی اصلاح چاہتے تھے، تو معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کی جمعیت کو توڑ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا. جنگ صفین لڑی، ڈنکے کی چوٹ پہ لڑی، اور جا کے بڑھاپے کی عمر میں لڑی 60+، اور جوانی کی عمر میں جب رسول اللہ کی وفات کے وقت صرف 34 سال عمر تھی مولا علی علیہ السلام کی، جب وہ جوان بھی تھے، طاقتور بھی تھے، بنو ہاشم پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جید صحابہ اور انصار آپ کو خلیفہ بھی بنانا چاہتے تھے. اس وقت حضرت علی نے تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں لیا. اگر یہ حق اس طرح تھا، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جنہوں نے ان کی بیوی کا قتل کیا، اور بیوی بھی صرف مولا علی کی وہ بیوی ہوتی تو شاید ٹالریٹ ہو سکتا. رسول اللہ کی بچی، بخاری مسلم حدیث، جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین کی والدہ، اور کمپرومائز کون کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام، اللہ کا شیر، دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کا بھائی، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آئی کہ خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں. اور مولا علی کو بلا کے اشوب چشم تھا، حضور نے اپنے مبارک لعاب لگا کے بھیجا، فتح ہو گئی. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ حضور مجھے کوئی جھنڈا دیں یا مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے، لیکن اس موقع پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے جو علی کو ملا. اور نقل کس نے کیا؟ یہ حضرت عمر کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں جی بغض اہل بیت تھا. وہ کہانیوں کراؤ جڑی کو فٹ ان بھی بہندی ہوئے، کرائن بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جزوی علم جو ہے نا وہ نقص پیدا کرتا ہے. جائیں انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ جو مولا علی اتنا دلیر ہو، رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہو، وہ اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے. اور صرف بیوی نہیں، نبی الاسلام کی بچی. آپ ان کو یہ کہانی کرائیں گے کہ جی وہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خاموش ہو گئے، تو سر امت کی مفاد کی خاطر اگر خاموش ہوئے تھے تو پھر صفین میں بھی خاموش رہتے نا، جمل اور نہروان میں بھی خاموش رہتے ہیں نا. نہیں، اسی لیے میں سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو مصلح مانتا ہوں، ایٹ لیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا. اگرچہ انہوں نے بھی سیدہ فاطمہ کی شہادت والا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ خود ہی منسوخ ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے، جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے. اور انہوں نے بولا کہ کیا ذوالفقار کھو گئی تھی مولا علی سے خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین؟ نہیں، انہیں پتا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں لڑنا. یہ جملے ہیں سید جواد نقوی صاحب کے. توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے، 25 سال
गुजरे हैं 3 खलीफा की हुकूमत थी। क्या अमीरुल मोमिनीन जंग भूल गए थे? क्या अमीरुल मोमिनीन की जुल्फ़िकार खो गई थी? क्या अमीरुल मोमिनीन से खुदा न खास्ता शुजाअत खत्म हो गई थी? क्या अमीरुल मोमिनीन, वो अमीरुल मोमिनीन जो बाद में 35 साल बाद जब जंग लड़ी सफीन में जाकर, तो लोगों को फिर एक दफा खंदक और ओहद और बदर का मैदान याद आया, जब अली भरपूर जवानी में थे, नौजवानी में थे, उस तरह से जंग लड़ी। लेकिन इस दौरान जंग सफीन में अली जंगजू नजर आते हैं, जंग बदर में अली जंगजू नजर आते हैं, जंग ओहद में अली जंगजू नजर आते हैं, जंग खैबर में अली जंगजू नजर आते हैं। लेकिन 25 साल खुलफा के दौर में ऐसे लगता है कि इस हस्ती को जंग आती ही नहीं है। ऐसे लगता है कि सियासत भी नहीं आती। क्यों अजीजान? ये इसलिए नहीं था कि अली जंग नहीं जानते थे, ये इसलिए नहीं था कि अली अपना हक नहीं समझते थे, अली अपना हक भी समझते थे, अली जंग भी जानते थे, लेकिन अली को मालूम था मेरी जंग का मैदान ये नहीं है, मैंने अपनों से नहीं लड़ना है, मैंने रसूलुल्लाह के साथियों से नहीं लड़ना है। अली को मानते हो ना? अली को मानते हो ना? अगर खुलफा से इख्तिलाफ की बुनियाद रखकर सब कुछ खत्म करना होता तो अली आगाज कर देते ना वहीं पर, अली आगाज कर देते वहां पर। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने ये काम नहीं किया, बल्कि जहां खुलफा ने बुलाया, जरूरत पड़ी, वहां पर हाजिर हो गए। किसको बचाने के लिए? न उस शख्सियत को जो खिलाफत के तख्त पे बैठा हुआ है, बल्कि मीरास मोहम्मद को बचाने के लिए, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, उम्मत को बचाने के लिए। ये गुमराही है कि मुसलमानों में मसलक की दुश्मनी शुरू की जाए, शिया सुन्नी का दुश्मन, सुन्नी शिया का दुश्मन। ये गलत है, ये नहीं है, ये शिया की दुश्मनी बनती ही नहीं है, ये नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इसलिए कि अली इस दुश्मनी को पसंद नहीं करते और शिया अली का पैरोकार है। अजीजान, अगर खुलफा से उलझना होता तो अली खुद मौजूद थे ना तीनों खलीफों के साथ, बल्कि तीसरे खलीफा के ज्यादा अली अलैहिस्सलाम और खुलफा में मुख्तलिफ किस्म का माहौल रहा है। पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन का ज्यादा बहुत एहतराम करते थे, दूसरे खलीफा भी एहतराम करते थे, उम्मत ख्याल रखते थे, लिहाज करते थे, लेकिन तीसरे खलीफा नहीं करते थे। वो एहतियात जो दूसरे पहले 2 खलीफा करते थे, तीसरे खलीफा नहीं करते थे। उसके बावजूद जब तीसरे खलीफा का मुहासरा हुआ, बचाने के लिए कौन आया? बनु उमय्या में से एक भी नहीं आया। वो बनु उमय्या में से थे, उनके गिर्द बनु उमय्या इकट्ठे थे, उनके लिए वो सारा जाल बनु उमय्या ने बिछाया था। लेकिन जब सारा कुछ हो गया तो खलीफा को बचाने के लिए अली और अली के बेटे आए। 3 जंगें अली अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, तीनों पर नाखुश थे अमीरुल मोमिनीन। जंग जमल में अमीरुल मोमिनीन ने फतह पाई, मुकम्मल फतह पाई। जंग नहरवान में मुकम्मल फतह पाई, लेकिन फतह का जश्न नहीं मनाया। फतह पाई लेकिन जश्न क्यों नहीं मनाया? बल्कि अफसोस किया, उनकी लाशों पर खड़े होकर अफसोस किया कि ए काश तुम ना आते मेरे मुकाबले में, ए काश मुझे मजबूर न करते, ए काश मैं न लड़ता तुम्हारे साथ जंग, ए काश तुम्हें अकल आ जाती। खुश नहीं थे अमीरुल मोमिनीन, वो जंगें ठोसी गई थी अमीरुल मोमिनीन पर। अगर आप हुसैनी हो और अगर आप पैरो अली शिया अली हो तो आप पूछो ना, इमाम हुसैन से पूछो, दुश्मनी करनी है किसके साथ करें? हुसैन आपको बताइए कि अगर दुश्मनी करनी है तो ताबूत के साथ करो, दुश्मनी करनी है तो जालिम के साथ करो, दुश्मनी करनी है तो सितमगर के साथ करो, दुश्मनी करनी है तो आमरियत के साथ करो, दुश्मनी करनी है अगर आपने तो यजीदियत के खिलाफ करो। तो मैंने तो गन पॉइंट पे उनसे नहीं निकलवाए, तो वो चीजें बयान करें जो हकीकत पे मबनी हो। ये फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। इसके फ्रॉड होने के लिए काफी है, कुछ अरसे से इन्होंने शुरू किया। दिखाए ना मुझे पुरानी किताबों में कि ये 500 साल पुरानी किताब है, अशरफ फातिमी मनाया जाता था, ठीक है। ये सब MI6 की पैदावार है, जो यूके की एजेंसी है। यहां पे भी उन्होंने वो कुछ चूहे छोड़े हुए हैं, मेरे खिलाफ भी बोल रहे होते हैं और वो वीडियो बना रहे हैं जी। इंजीनियर साहब ने कह दिया कि जी जो शिया हैं और अहले हदीस हैं जिंदा लाशें हैं। मैंने जनाब सारों के नाम लिए हैं, उन गालियों के कि जो फिरका वारियत फैला रहे हैं, जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूं उन्हें मैं जिंदा लाश कहूंगा? यानी मैं सैयद जवाद नकवी साहब को जिंदा लाश कहूंगा या अहले हदीस के शेख जुबैर लिजई साहब को मैं जिंदा लाश कहूंगा? तो वो फिर खैर उनकी गलाजत भी खुल के बाहर आई। जो उनमें गाली थे, जो मॉडरेट थे, उन्होंने पहली दफे मेरे बयान की खुद ही तावील बयान कर दी कि नहीं, जिस शख्स का ये करैक्टर हो, जब वो ये बात कर रहा है तो उसको उस पैराए में देखना होगा। और फिर मैंने उसके ऊपर बकायदा क्लैरिफिकेशन भी दी। इसके बावजूद मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूं अगर किसी का दिल दुखा है इस हवाले से, अगर वो समझता है कि उसका दिल दुखा है। लेकिन मैं अपनी इस बात के ऊपर कायम हूं कि जब तक फिरका वारियत की दरारें खत्म नहीं होंगी, सुन्नी शिया फिरका बाजी फैलाने वाले लोग इन जिंदा लाशों को जब तक आप दफनाएंगे नहीं, ताकि ये लोगों को हार्ट करना छोड़ दें, उस वक्त तक इमाम महदी को आप वेलकम नहीं कह सकते, क्योंकि इमाम महदी ने सुन्नी और शिया की तफरीक से बुलंद होकर उम्मत की इमामत करनी है। इमाम महदी जो हैं वो सुन्नी होंगे, शिया होंगे या मुस्लिम होंगे, क्योंकि उनके जद्दे अमजद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम मुस्लिम है और उनके जद्दे अमजद मुहम्मद रसूलुल्लाह व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कुरान में आया, वो मुस्लिम है। और उनके जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो सबसे टूटकर एक अल्लाह के हो गए थे, और वो मुस्लिम थे और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। और डॉक्टर सरार साहब कहते थे
کہ تمہارے نبی بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ مسلم تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے۔ یہ سب کی سب باتیں جھوٹ بکواسیات کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، یہ فٹ نہیں بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر میں بھی بولا ہوں، حدیث قرطاس کے اوپر بولا ہوں، میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج ایک چیز جب ریزالو ہوگی پھر اس چیپٹر کو کلوز رہنے دیں، بیان ضرور کریں جتنی بات ہوئی ہے، لیکن چیپٹر کو کلوز رہنے دیں۔ جو چیپٹر کلوز بھی ہوا وہ جنگ صفین کا ہے، ہم اسے چھیڑتے ہیں، جنگ جمل کا ہے، لیکن اس میں بھی اصحاب کو ہم کہتے ہیں ان کو مولا علی نے معاف کر دیا، اس کو ہم چھیڑنے کے بعد بیان کر کے کلوز کر دیتے ہیں۔ لیکن صفین کا فیصلہ تو مولا علی نے کہا قیامت والا دن ہوگا میرے اور معاویہ کے درمیان، جو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، نہ معاف کریں آپ، لیکن خلفائے ثلاثہ کے بارے میں جب ہم نہج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات آپ کو پیش کریں اور مولا علی سورہ النور کی آیت نمبر 55 کو کوٹ کر کے کہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اپنے نیک بندوں کو خلافت بخشے گا، اور اس خلافت والی آیت کو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ قادسیہ اور یرموک میں فتوحات کے ساتھ جوڑیں، تو پھر مولا علی نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا۔ ہم تو بھائی علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، تو پھر علی کے شیعہ بنے نا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو ذاتی طور پہ کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے، وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں کئی چیزیں نبی علیہ السلام کمپرومائز کر لیتے تھے، صحابہ کو ناپسند ہوتی تھی، نفرت کرتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے یا رسول اللہ سمعنا واطعنا۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، غزوہ حنین آخری جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، اس کے بعد مکے سے پھر اسلام باہر نکلا، یہ فتح مکہ کے بھی کچھ مہینے بعد ہوئی۔ نبی علیہ السلام بلا بلا کے نا جو لوگ فتح مکہ پہ طلقاء مسلمان ہوئے نا ان کو اونٹ تقسیم کر رہے ہیں، ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے، ہوئے 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 ہوئے، پوری زندگی نبی کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا، چند مہینے پہلے مسلمان ہوا، وہ بھی جب تھریٹ کی گئی سورہ توبہ میں کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے یا اسلام قبول کرو ورنہ عذاب استیصال آئے گا، قتل کیے جاؤ گے، جس طرح اگلے انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ سے کی طرف سے عذاب آتا تھا، اب مسلمانوں کی تلوار تم پہ مسلط ہوگی، جو سورہ توبہ میں آیا کہ اس دفعہ عذاب نبی کے اصحاب کی تلواروں کے ذریعے ہوگا۔ اسلام قبول کر لیا اور حضور 100 اونٹ سے دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں تو بڑے دردناک الفاظ ہیں، بخاری میں تو اتنا ہے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور رسول اللہ اپنے انہی دشمنوں کو جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے وہ بھی ڈر کے ان کو مال غنیمت میں 100 اونٹ دے رہے ہیں۔ صفوان کو دے دیا 100 اونٹ، ابو سفیان کو دے دیا۔ سر عمر سیریز ویکھ لو پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ صفوان کون سی جنہیں حضور کے قتل کے اوپر بندہ مقرر کیا ہوا تھا، جو وہ معجزانہ طور پہ مسلمان ہو کے واپس آیا۔ تو یہ فتح مکہ پہ بھاگ کے جا رہا تھا، رسول اللہ نے اپنی پگڑی دی وہ صفوان کے دوست کو ایک ضمانت کے طور پہ، اس نے جا کے ساحل سمندر سے جو ہے نا صفوان کو کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کر، اللہ نے رسول اللہ کو غلبہ دے دیا، تو رسول اللہ کی جیت تمہاری جیت ہو گئی ہے قریش کے لوگوں، تم اینڈ پہ ہو، اب تو اسلام قبول کر لو، اللہ نے اس کو فتح دے دی ہے تو اس کی جیت تمہاری جیت ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وہ کشتی سے نیچے اترا، اس نے کہا گارنٹی کیا؟ ان کا یہ دیکھو رسول اللہ نے مجھے اپنی پگڑی دے دی ہے، کس شخص کی ضمانت کے لیے؟ جس نے حضور کے قتل کے لیے اسی بندے کو مقرر کیا ہوا تھا، آیا حضور نے معاف کر دیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 100 اونٹ جب دیے تو انصار مدینہ نے کہا کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے، اور مسلم کے الفاظ ہیں اس شخص پہ دیکھو اپنے قبیلے کی محبت غالب ہو گئی ہے، کس پہ؟ رسول اللہ پہ، کلمات کفر تھے یہ، لیکن نادانی میں ہوئے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند نوجوان قسم کے جو جذباتی اصحاب ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کے بارے میں دی ہے، آپ نے ان کو بلایا، کوئی ٹوکا نہیں اٹھایا، کوئی 295 سی نہیں لگائی، آپ نے کہا کہ مجھے پتا چلا تم نے یہ الفاظ کے، پھر سینئر صاحب بیچ بڑھے، ان کا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، جذبات میں انہوں نے کہہ دیا، ان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ تو حضور نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، ویسے یہاں پہ نہیں کسی نے قبول کرنا ہوتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟
کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ خدا کی قسم، اگر دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے، میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہوگا. یعنی حضور نے ادھر ہی بتا دیا تھا کہ میری قبر اب مدینے میں بنے گی. میں نے اپنے آبائی علاقے میں واپس نہیں رہنا جہاں اپنے 52 سال گزارے ہوئے تھے مکے میں. اور آپ کو ہر بندے کو اپنے آبائی علاقے سے پیار ہوتا ہے. حضور نہیں گئے، کہا میں مدینے میں. اور پھر انصار کو بتا دیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا، وہاں پھر بدلہ ہوگا. سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یعنی جنہوں نے پھر اہل البیت کے ساتھ انصار مدینہ کے ساتھ ظلم کیے. تو یہ جو کچھ آل امیہ نے کیا ہم اسے کنڈم کرتے ہیں، لیکن آل امیہ کی غلطیوں کا وبال ان لوگوں پہ مت ڈالیں خدا کے لیے. شیعان علی ایک پولیٹیکل ٹرم تھی جو پھر ایک فرقے کی شکل میں سامنے آ گئی، اور اس میں پھر اتنا غلوب ہوا کہ آج وہ پریکٹیکلی ان میں سے اکثر لوگ رافضی ہو چکے ہیں. اور اگر شیعہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، اسے کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی ہے. اب وہ جوان نقوی صاحب کے بارے میں غالی شیعہ پاکستان انڈیا کے کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا. اندازہ کرو. تو تسی منو کہنا میرے نال مولوی کو کمپرومائز کرے گا، اپنے فرقے دے مولوی نو کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا. کیڑی تو بھی چھوٹا دل ہوندا ہے مولویاں دا. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، امت کو کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں آپ حصہ نہ لیں. میں تو بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ جو مسلمانوں میں تفریق ڈالے. آپ دیکھیں ایران میں چونکہ جس طرح پاکستان میں سعودی عرب کے آنے کے بعد اہل حدیث کی وجہ سے کتابوں کا شغف پیدا ہوا، ورنہ تو لوگ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے تھے. شیعہ کے ہاں تو بالکل کوئی شغف نہیں تھا. یہ تو انقلاب ایران کے بعد تھوڑا کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور تھوڑا علمی شغف آیا. وہ ایران کے لوگ تو سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ عزادار ہیں. وہ کہتے ہیں شیعان علی نہیں ہے، یہ عزادار ہیں. یعنی یہ چند رسومات کا نام انہوں نے شیعت رکھ لیا. وہاں پہ آپ فتوے دیکھ لیں. خامنائی صاحب کا فتویٰ، جب وہ یاسر الحبیب غالی رافضی نے عرب کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر سب و شتم کیا اور نعوذ باللہ عائشہ فی النار، یہ سارے وہ نعرے لکھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ شیعہ سے خارج ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نبی الاسلام کی بیویوں کی یا کسی ساتھی کی توہین کرے، یا اہل سنت کے مقدسات کی، جس کی اہل سنت عزت کرتے ہیں، کسی کی بھی توہین کرنے والا شیعہ نہیں ہے. چہ جائے کہ امہات المومنین کی رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام اجمعین. پھر جہاں تک انہوں نے فتویٰ دی، یہ سارے فتوے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے گوگل پہ بھی لکھیں، انگلش میں بھی آپ کو فتوے مل جائیں گے کہ اگر سعودی حکومت شیعہ کو مجبور کرے کہ یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، تب بھی آپ امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں ہاتھ باندھ کے. آپ نے اپنی نماز الگ نہیں پڑھنی، امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا. اندازہ کرو اے تو اڈے جتنا حوصلہ سنیے چے. یہاں ہم سنیوں کی کتابوں سے بتا رہے ہیں کہ یار ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت ہے. وہ کہتے ہیں جی جناب یہ کہاں سے نکال لیا؟ دونوں طریقے سنت ہے. تو پھر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے نا. تو ایسے علماء جو امت میں جوڑ پیدا کریں علمی طریقے سے. اور یہ یاد رکھیں حرف آخر کوئی بھی نہیں، نہ میں ہوں نہ کوئی اور عالم. جس کو بھی بات ثابت کرنی ہوگی اپنی دلیل کے ساتھ ثابت کرنی ہوگی. یا میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا چیزیں کہ یہ جو روایتیں سب سے پہلے تو وہ لوگ بیان کریں نا اس کے ریفرنسز جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اور وہ اپنے علماء کی تصدیقات دکھائیں پرانے سلف کی کہ یہ وہ بیان کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں کو صحیح مانتے ہیں. پھر ہم آگے چلیں گے. وہ ایک شیعہ عالم جی 40 کتابوں سے جی میں جو ہے نا سیدہ فاطمہ کی شہادت، اور 40,000 کتابیں بھی ہوں جب روایت ایک ہے. یعنی پاکستانی اگر 22 کروڑ عوام ایک جھوٹ بولے اور آپ کہیں گے 22 کروڑ سندیں ہیں اس جھوٹ کی، تو چلا تو ایک بندے سے تھا نا. وہ 40 کتابیں کون سی ہیں؟ وہ ساری مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. وہ مولوی جب جہاں سے نقل کیا ہے، جو صحیح بات اگر شروع سے نقل ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی. اس کا اوریجن وہی ایک ہے جو ہم نے کہا ثابت نہیں. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے، اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں سیدہ فاطمہ کا قاتل کون. تو اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ وہ ساری سقیفہ بنی ساعدہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے.
اور ایک اور لیکچر ہے حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے 3 گھنٹے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دیکھیں، پک اینڈ چوز نہ کریں. اور سب سے بڑھ کے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیا غدیر خم پہ صرف اہل البیت چھوڑے تھے نبی الاسلام نے جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، یہ ساتھ کوئی اور چیز بھی چھوڑی تھی؟ پہلی چیز کون سی تھی؟ قرآن. کیا فرمایا تھا؟ قرآن، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں حضور ان جملوں کے بعد بار بار ریپیٹ کرتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. تو سر اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد. بجائے تقریر کا آغاز بسم اللہ اور درود شریف کرنے سے یا علی مدد کے نعرے سے کریں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں اور یا علی مدد کہیں. کیا مولا علی یہ سلام سکھایا کرتے تھے؟ مولا علی نے تو ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے. قرآن میں ایک ان ایمبیگوس کوئی بات نکال دیں جس میں ہو کہ آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگنی ہے، پہلے صفحے پہ ہی فیل ہوتے ہیں. تو قرآن کی توحید کو نہیں ماننا، غدیر خم پہ صرف اہل بیت کا احترام کرنا ہے. یہ اللہ کے فضل سے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے اور قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے سب سے بڑھ کر. خالی کوئی اہل بیت کا دفاع کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو غدیر خم پہ کھڑا ہوں، نہیں، جب تک تیری توحید قرآن کے مطابق نہیں ہوتی، جب تک تو اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مان لیتا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرانا بھی نہیں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، سورہ نمل آیت نمبر 62. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی مشکل پریشانی دور کر سکتا ہے، گویا کہ اسے خدا مان رہے ہو. اور یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ دعا کی کانٹیکسٹ میں. ایک ظاہری اسباب ہے، وہ آپ کافر سے بھی لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو سامنے آپ کے موجود ہے. میں نے کہا تو مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن یہ بیٹھے میں بغداد شریف میں یا اجمیر شریف میں یا نجف شریف میں اور میں کو مجھے پانی پلا دو، یا قبر کے اندر ہو یا باہر ہو، دونوں صورتوں میں نہیں پلا سکتے. وہی بات وہی جملہ، فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا. جی روٹی امی سے مانگتے ہیں تو سر امی سے ہی مانگتے ہیں نا، مری ہوئی امی سے تو نہیں، زندہ جو سامنے موجود ہے. نہیں جی شہید بھی زندہ ہے. سر شہید زندہ ہے نا تو وہ زنانی نکاح کیوں کر دی ہے مرنے تو بعد؟ ہاں، جب جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے ابو بکر صدیق سے شادی کیوں کر لی، جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد مولا علی سے اسما بنت امیس نے شادی کیوں کر لی؟ بتائیں نا. او بھائی وہ زندگی اور ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں. تو سر چلو ابھی پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں کہڑے بابے دے مزار تے کہڑے بزرگ دے مزار تے کھڑنا جے اسی انہوں کہنا یار اندروں پانی پلا دے. جے انہیں پانی پلا دیتا، اچھا تانوں اس دا پلا بھی دے، منوں نہیں جے پلا سکتا. ہاں تانوں تے شیطان بھی انسانی شکل ہی پلا جائے تہاڈا ایمان پکا ہو جانا ہے. ہاں منوں تو پلان لگا میں ایک بار پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، نال ہی چیک مارے گا تو جناب ڈیلیٹ ہو جائے گا اتوں. تانوں اس دا پلا بھی دے، یہ ذہن ہے لا حول ولا قوت الا باللہ دا وظیفہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کا نیک بندہ یہ سن کے نہیں بھاگتا. آپ 10 دفعہ پڑھیں میں نہیں بھاگتا، پڑھو. لیکن اگر شیطان ہوگا جن ہوگا تو بھاگ جائے گا. چیک بھی کر لو، میں نہیں نسدا. انہوں نے بابے چیک کرو قبر تو نکل کے تانوں پلانٹ پانی پھر مننا گے ہاں جی کو کر سکتا ہے. بھائی بارش کون برساتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش کس سے مانگی جاتی ہے؟ فرشتوں سے یا اللہ سے؟ اور جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان سے بھی آپ مانگیں گے نا تو آپ مشرک ہیں. اور میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. اس وقت اس پلانٹ ارتھ پہ یا اس یونیورس کے اس حصے میں ہماری یہ جو سولر سسٹم ہے، اگر مشکل کشا دیکھا جائے نا، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے جتنا بڑا مشکل کشا سورج ہے. فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے نا، ایک تو زیادہ ڈیوٹی نہیں نماندے. سورج کیا کہہ رہا ہے سنیں پھر. سورج کی تپش سے،
समुद्रों का पानी इवेपोरेट होता है। सूरज की वजह से दुनिया पे हवाएं चलती हैं, वो हवाएं उस पानी को ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर करती हैं, जाके पहाड़ों के ऊपर बारिश बरसती है। उसी सूरज की रोशनी से, उसकी तपिश की वजह से वो ग्लेशियर पिघलते हैं और वहां से दरिया चलते हैं, जिससे पूरी दुनिया का निजाम चल रहा है। पानी खत्म हो जाए, दुनिया खत्म, कोई खेती नहीं उगा सकते, बंदे नहीं जिंदा रह सकते। वो दरिया जमीन के नीचे भी चलते हैं, जमीन के ऊपर भी। और इसी सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के जरिए जितने भी आपके नबातात हैं, प्लांट्स हैं, वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। पानी भी सूरज की वजह से उनको मिल रहा है जमीन से, और पत्तों में जो उनकी अपनी पूरी खुराक तैयार हो रही है, वो भी सूरज की रोशनी की वजह से। सूरज से बड़ा अगर कोई मुश्किल कुशा किसी को पता है ना मखलूकात में, मुझे बता दे। कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई बाबा अपनी जिंदगी में या जिंदगी के बाद, यानी जिस वक्त वो कर भी सकता था कोई मदद, उस वक्त भी सूरज जितना कोई मुश्किल कुशा नहीं था। तो आज तक हमने कहा अलमदद या सूरज, नजर करम फरमाइए, थोड़ी देर के लिए बादलों में छुप जाइए, गर्मी लग रही है। अलमदद या सूरज, मुश्किल कुशा, मदद फरमाइए, ठंड बहुत हो गई है, ठीक है। और बाहर तशरीफ ले आइए बादलों से, अपना घूंघट उठा दीजिए। सर अगर सूरज ਨੂੰ नहीं पुकार सकते तो बाबे ते शाही कोई नहीं है। तो आडे बाबे सिर्फ बोटियां भुन सकते हैं सूरज अगे, आप भुनो ना साह नाल। बाबे की शान है। लेकिन कभी हमें वहम भी है, किसी मुसलमान सुन्नी शिया से पूछ लें कि यार कह सकते हैं अलमदद या सूरज, हो कहेगा तौबा 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 तौबा, मखलूक है। को जी मखलूक है, पर अल्लाह ने ड्यूटियां बढ़ी हैं ना, अल्लाह ने सूरज की ड्यूटी लाई है। नहीं ते बाबे की तो ड्यूटी भी कोई नहीं लगी हुई मामा। मामू पार्टी, एक मामू ਨੂੰ गालां ਕੱਢਣ वाली पार्टी ਤੇ एक मामू ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ वाली, दो पार्टियां गुमराह। मौला अली ने फरमाया सी ना, मेरी वजह से दो फिरके जहन्नम में जाएंगे और दो गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुरूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में। ये सही सनद से है, फजाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 हदीस और असार पे वो किताब है, उर्दू में ट्रांसलेट होके आ गई, हमारे स्टॉल पे लगी हुई है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम दे रहे हैं, जिसको शौक है वो ले। ये उसमें रिवायत मौजूद है, नासबी और राफदी दोनों से बिशारता ने अल्लाह फजल जन्म दिया ना। तो मैं नाल हो के धक्के मारने ने तुहानू। हाँ इत्थे तो मैं तुहानू कुछ नहीं कहता, उत्थे नहीं जी छड्डना। जेड़े जेड़े बंदे राफदी ने या नासबी ने ना, जिन्होंने फैसला होना नाल हो के धक्का मारना है, क्योंकि ये लोग खुद नहीं गुमराह हुए, इन्होंने हजारों लाखों लोगों को जहन्नम में जाने के असबाब पैदा किए। ये पेशवा हैं गुमराहियों के। हाँ, इसलिए इनकी कोई मुआफी नहीं है। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।